ہمارا یہ مذہب اسلام جس کو ہم ماننے والے ہیں یہ بہت ہی صاف ستھرا مذہب ہے، بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے، اور جس طرح ہمارا یہ مذہب اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسی طرح ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو بھی صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب معاشرے کی جانب نظر کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اس بات پر کہ آج کون سی ایسی کمی ہے جو آج ہمارے اندر پائی نہیں جاتی، کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ جس پہلو سے دیکھیں گے، آپ بدی چغلی غیبت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ بدی چغلی غیبت کی بھی برائی ہمارے اندر آج پائی جاتی ہے۔ ہم زنا کی برائی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ زنا کی برائی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم چوری اور ڈاکہ زنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ برائی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر ہم جوئے کی برائی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ برائی بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ طاس بازی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ چیز بھی ہمارے اندر خوب کثرت سے پائی جاتی ہے۔ سٹے بازی یا سود خوری، اس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ گناہ عظیم بھی، یہ عظیم برائی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، کیا آپ نے سوچا کہ ان تمام برائیوں کا گناہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے ان تمام گناہوں کی سزا کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھا کہ بدی چغلی غیبت کا انجام کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ چوری کرنے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ جوا کھیلنے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ کسی کا دل دکھانے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ زنا کاری کرنے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ کسی پر ظلم و ستم کرنے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کسی کا حق مارنے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی پیارے تم نے یہ سوچا کہ اپنے ماں باپ کو ستانے کا گناہ کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا کسی مظلوم کو ستانے کا نقصان کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے تم کو۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو ان ساری چیزوں کا نقصان اور گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کے بدن کا رونگٹا رونگٹا کانپ جائے گا۔ اور مجھے آپ سے یہ امید ہے کہ اگر آپ کو بدی چغلی غیبت کا گناہ معلوم ہو جائے تو مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ کبھی بھی بدی چغلی غیبت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو زنا کاری کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی زنا کاری نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو جوا کھیلنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی جوا نہیں کھیلیں گے۔ اگر آپ کو چوری کرنے کا گناہ معلوم ہو جائے آپ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو
کسی پر ظلم و ستم کرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ اگر آپ کو کسی کا حق دبانے کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کبھی کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ اگر آپ کو ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ اگر آپ کو شراب پینے کا گناہ معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو سٹے بازی کا گناہ معلوم ہو جائے، سود خوری کا گناہ معلوم ہو جائے، آپ کبھی بھی ان بری باتوں کے قریب، کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا ہم ایسے مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں جو بہت ہی پاک صاف مذہب اسلام ہے، بہت ہی صاف ستھرا مذہب اسلام ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا جس طرح ہمارا یہ مذہب اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسی طرح ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو بھی صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو بدی چگلی غیبت سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو زناکاری سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو شراب نوشی سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو جوئے سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تاش بازی سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ظلم و ستم سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو شراب نوشی سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام ناجائز حرام کاموں سے دور دیکھ کر کے مسجد کا نمازی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام برائیوں سے دور دیکھ کر کے مسجد کا نمازی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات، اگر واقعی تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو تو ان تمام برائیوں کو چھوڑو اور آج سے مسجد کے نمازی بن جاؤ، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ ہمارا یہ مذہب اسلام تمام خرافاتوں سے، تمام غلط کاموں سے اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے اور دور دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج ایسی کون سی کمی ہے جو ہمارے اندر پائی نہیں جاتی، اور سب سے زیادہ تو میں دیکھتا ہوں جھوٹ کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ آج انسان قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام سے پیار کرنے والے ہیں، دعوے کے ساتھ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام کو ماننے والا، مذہب اسلام سے پیار کرنے والا جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائے گا، قریب بھی نہیں جا سکتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو جھوٹ بولنے کا گناہ کیا ہے؟ اور آج جھوٹ بولنا تو ایسا انسان نے اتنا آسان سمجھ رکھا ہے، اتنا آسان سمجھ لیا کہ بات بات میں انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں جھوٹ بول رہا ہوں اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ گناہ عظیم ہے اور یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان جھوٹ سے بچ جائے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسان بہت سی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، بہت سی برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا اگر انسان جھوٹ سے بچ جائے گا۔ آج اگر کسی سے معلوم، کسی کو بتایا جائے کہ پیارے جھوٹ نہ بولا کرو تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان نہیں چلے گی۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔
वो तुम्हारा अपना मानना होगा कि झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा। मेरा मानना यह है कि जब तक तुम झूठ बोलते रहोगे उस वक्त तक तुम्हारा कारोबार कामयाब नहीं हो सकता है। जब तक झूठ बोलते रहोगे उस वक्त तक हमारा कारोबार चल नहीं सकता है, बरकत हमारे कारोबार में नहीं हो सकती है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान का फरमान है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, खुद आप अंदाज़ा लगाओ, जब इंसान झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है। अब अगर वो जहाँ भी झूठ बोलेगा वहाँ उसके ऊपर लानत होगी। अगर मकान में झूठ बोलेगा वहाँ पर अल्लाह की लानत होगी। अगर दुकान में झूठ बोलेगा वहाँ पर अल्लाह की लानत होगी। कारोबार में झूठ बोलेगा वहाँ पर अल्लाह की लानत होगी। अगर अपने रोज़ी में झूठ बोलेगा वहाँ पर अल्लाह की लानत होगी। अब तुम खुद फैसला करो, जहाँ पर अल्लाह की लानत होगी तो वहाँ पर बरकत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? बरकत नहीं हो सकती है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे कारोबार में बरकत होने लगे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रोज़ी रोजगार में, तुम्हारे दुकान में, फसलों में अगर बरकत होने लगे तो आज से तुम इरादा कर लो हमें झूठ नहीं बोलना है। आज से तुम ये इरादा कर लो, फिर तुम देखना कि तुम्हारे घरों में और तुम्हारे मकानों में और तुम्हारी खेतियों में, तुम्हारी दुकानों में कैसी बरकत हो रही है। जरा तुम झूठ को छोड़ के देखो मेरे प्यारे। झूठ बोलने का बहुत बड़ा नुकसान है, झूठ बोलने का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, हदीस पाक से साबित है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि झूठ बोलना फिस्को फुजूर है और फिस्को फुजूर जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। यानी मतलब ये हुआ, जो इंसान झूठ बोलेगा तो इस इंसान को जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। और एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। और एक मर्तबा एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, आने के बाद में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह हमें ये बता दीजिए क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आका ने फरमाया, हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन बखील हो सकता है? आका ने फरमाया, हाँ मोमिन बखील हो सकता है। फिर उसने कहा, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं मोमिन झूठा नहीं हो सकता। इस हदीस पाक से ये साबित हो गया, जो मोमिन होगा वो झूठा नहीं होगा और जो झूठा होगा वो मोमिन नहीं होगा। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम मोमिन मुसलमान बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मोमिन मुसलमान अगर तुम बनना चाहते हो तो आज से इरादा कर लो कि हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर तुम चाहते हो कि हम जहन्नम के अज़ाब से बच जाएं, अगर तुम ये चाहते हो हमारे कारोबार में खैर व बरकत होने लगे, हमारी दुकान मकान में रोज़ी में खैर व बरकत होने लगे, तो ये इरादा कर लो आज के बाद हमें झूठ नहीं बोलना है। जब तुम झूठ से बच जाओगे, कसम खुदा की, अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाएगा, आका भी तुमसे राज़ी हो जाएंगे, तुम गुनाह से भी बच जाओगे, तुम्हारे कारोबार में बरकत भी होने लगेगी। इरादा करोगे झूठ नहीं बोलेंगे, इरादा कर लो आज से झूठ नहीं बोलना है। और झूठ के साथ साथ एक और बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर पाई जाती है। कौन सी? चुगली वाली, चुगली और गीबत वाली। गीबत किसको कहते हैं? चुगली किसको कहते हैं? चुगली का मतलब ये है
کہ ایک کی بات دوسرے سے اس طور پر کہنا کہ دونوں کے اندر برائی پیدا کر دینا، یہ کیا ہے؟ چگلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں چگل خور جنت میں نہیں جائے گا، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب تم بتاؤ یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں کتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ آج انسان کتنی چگلی کرتا ہے اور دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ بتاؤ کیا اس کے یہاں خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے اللہ رسول راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو ارادہ کر لو ہمیں چگلی نہیں کرنا ہے۔ یہ چگلی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک لڑکی تھی، مدینے کے نبا میں رہتی تھی، بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو غسلایا گیا، اس کو کفن دیا گیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو اس کی قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے، لیکن اس لڑکی کا بھائی اس کی قبر پر اپنی کوئی چیز بھول آیا تھا۔ اب وہ جب دوبارہ لینے کے لیے گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بہن قبر کے اندر آگ میں جل رہی ہے۔ اپنے گھر آیا کانپتا ہوا، ڈرا ہوا، اپنے گھر آیا، اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میری پیاری ماں، میں نے ماں کی قبر میں آگ کو دیکھا ہے، میں نے اپنی بہن کو قبر کے اندر آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اے میری ماں، کیا میری بہن کوئی غلط کام کرتی تھی؟ تو اس کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے، تیری بہن کوئی غلط کام تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک کمی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی باتوں کو چپ کے سنا کرتی تھی اور وہ لوگوں کی چگلی کیا کرتی تھی۔ تو سمجھ گیا کہ یہ عذاب جو ہو رہا ہے میری بہن کی قبر میں، جو آگ میں میری بہن جل رہی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا یہ عذاب کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ عذاب بدی چگلی غیبت کرنے کا عذاب ہے۔ تو حضرات، اگر تم اپنے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ارادہ کر لو ہمیں کسی کی چگلی نہیں کرنا ہے، کسی کی۔ اور غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت، معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اس طور پر برائی کرنا کہ جب وہ سنے تو اس کا دل دکھے، اس کو برا لگے، یہ ہے غیبت۔ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا۔ آقا فرماتے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حال میں جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو رسوا کیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ غیبت جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔ اب اگر تم ان تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اگر تم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے کاروبار میں برکت دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان بنانا چاہتے ہو تو آج سے توبہ کر لو۔ ہمیں نہ کسی کی غیبت کرنا ہے، نہ کبھی کسی کی چگلی کرنا ہے، نہ ہمیں کبھی جھوٹ بولنا ہے۔